بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جہالت کے کام بتاؤں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون۔ فرمایا کہ ہر وہ کام جو جہالت کے امور میں سے ہیں، ان تمام کاموں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روندے جا رہا ہوں۔ وہ جہالت کے کام کون سے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن۔ فرمایا کہ 4 کام میری امت کے اندر ایسے پائے جائیں گے جو جہالت کے کاموں میں سے ہوں گے اور میری امت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے گی۔ اس میں سے پہلا کام الفخر فی الاحساب، حسب نسب کے اندر فخر کریں گے۔ میں چودھری ہوں، یا میں گجر ہوں، یا میں اعلیٰ قوم کا ہوں، فلاں آدمی کمتر قوم کا ہے۔ اور یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس دور کے اندر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بیماری کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ یہ جہالت کی کاموں میں سے ایک کام ہے جو میری امت نہیں چھوڑے گی، وہ حسب نسب کے اندر فخر کرے گی۔ اگر حسب کے اندر کوئی خوبی ہوتی فخر کرنے کی تو ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب قریشی ہیں اور خوبصورت ہیں، اور دوسری جانب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہیں اور بالکل ہی سیاہ ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، مگر اللہ رب العزت کے ہاں مقام کتنا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں میرے آگے آگے اس کی قدموں کی آہٹ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا۔ تو کتنا مقام ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، چلتے زمین پر ہیں اور پاؤں کی قدم کی آواز اللہ کے عرش پر آتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نزدیک جو حسب ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ادنا سے ادنا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ معذب ہے اور معزز ہے جو تقوی کے لحاظ سے ہے، خوف خدا کے لحاظ سے ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ اور اس کی برعکس میں نے بتلایا ہے کہ دوسری جانب بلال حبشی کی برعکس ابو لہب ہے، خوبصورت ہے اور قریشی خاندان سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تیرے
ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں اور تیرا مال بھی تباہ ہو جائے۔ تو اسی طرح دوسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جہالت کے کاموں میں سے، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب کے اندر طعن زنی کرنا۔ مثال کے طور پر ایک دن سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کا طعنہ دیا، تو ماں کے طعنے میں یہ کہہ دیا کہ مثلاً کالی ماں کے بیٹے یا حبشی ماں کے بیٹے۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور فرمایا کہ ابو ذر، تیرے اندر ابھی تک جہالت کے کام پائے جاتے ہیں، جہالت کی رسومات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک دن سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہودن کی بیٹی، یعنی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تیرے اس کلمے کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر بھی سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے۔ اور یہ انساب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، یہ طعن زنی کے لحاظ سے، طعن تشنیع کے لحاظ سے یہ بیماری بھی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ اس سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ تھی والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بدشگونی لینا اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کی صبح بعض لوگ کافر ہو گئے ہیں اور بعض لوگ مومن ہو گئے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کہا ہے کہ آج رات جو بارش ہوئی ہے وہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس ستارے کے ساتھ ایمان لایا اور وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح جس آدمی نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، کہ بارش اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ کی فضل کے ساتھ ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان لایا۔ تو اسی طرح جو ستارے کے ذریعے بارش طلب کرنا اور فائل نکلوانا، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے کہ آدمی اگر جا رہا ہے آگے سے کالا بلی وغیرہ یا کالا کتا وغیرہ گزر جائے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے ذہن کے اندر آج ہمارا کام ہونا ہی نہیں، یا صبح صبح کوئی ادھار مانگنے آ جائے کسی دکان کے پاس تو وہ دیتے نہیں ہیں، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سارے دن آج ادھار ہی رہے گا اگر اس کو دے دیا۔ یا آدمی کام پر گیا ہے، رات کو کام نہیں ہوا تو یہ بات کرتا ہے کہ آج فلاں آدمی میرے متھے لگا تھا، یہ کام نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری جہالت کی رسومات ہیں اور یہ ساری بدشگونیاں ہیں جس کا ازالہ اور جس کا خاتمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا، اور یہ جہالت کے کام ہیں، جہالت کے رسومات ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والنہایا، نیاحہ، نوحہ کرنا، اور نوحہ سے معنی یہ ہے کہ رونا پیٹنا، جب مشکل وقت آ جائے، غم آ جائے تو اس وقت بے قابو ہو کر اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور اپنے گریبان کو چاک کرنا، رخساروں کو پیٹنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا،
فرمایا کہ جو آدمی مشکل اوقات میں اور غم کی صورت کے اندر اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، گربان چاک کرتا ہے اور اسی طرح سر کو مارتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے ایسا آدمی۔ اسی طرح ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبری، صبر کر لے۔ تو وہ آگے سے عورت کہتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو میں دیکھتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے۔ تو تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا جو آپ کو دلاسا دے رہے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ عورت جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے الآن اصبری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے اوپر ہو، اور یہ صبر نہیں ہے رو دھو کر پیٹ کر آہ پکار کر کے اب آگئی اور کہتی ہے کہ میں صبر کرتی۔ تو اسی طرح مشکل اوقات کے اندر، غم کے اندر بیٹا فوت ہو جائے یا کوئی اور مصیبت لاحق ہو جائے تو بندے کو یہ چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور صبر کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہی ہم کو دین سکھاتا ہے اور یہی ہم کو اسلام نے تعلیم دی۔ اگر اس کے برعکس ہم کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گربان چاک کرتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر جہالت کی رسومات پائی جاتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ تھی وہ جہالت کی 4 رسومات جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے متعلقہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کہ جہالت کی رسومات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو جہالت کے رسومات ہیں، جہالت کے کام ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ وہ 4 کام ہیں، ایک حسب نسب کے اندر فخر کرنا، اور دوسرا انصاب کے اندر، نسب کے اندر طعن زنی کرنا، حقیر جاننا دوسروں کو، اور تیسرا ستاروں سے بارش طلب کرنا اور فائن نکالنا، بدشگونی لینا کسی چیز سے، اور اسی طرح چوتھی بات نوحہ کرنا، پیٹنا اور بے قابو ہو جانا مصیبت کے وقت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جہالت کی ان رسومات سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔